کچھ دور چلے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی نظر نہیں آتی بلکہ چہرہ افسردہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حیرت سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج معراج کی شکل میں اللہ نے آپ کو وہ مقام دے دیا جو آپ سے پہلے کسی نبی کو میسر نہیں آیا، لیکن مجھے آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر نہیں آتے، آپ غمزدہ ہیں، چہرہ افسردہ ہے، بات کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جبرائیل اس وقت مجھے اپنی امت یاد آ رہی ہے۔ اے جبرائیل، میں اس سواری پر سوار ہوں، ابھی چند لمحوں میں آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے لامکہ پر پہنچ جاؤں گا، لیکن مجھے خیال آتا ہے قیامت کے دن کا۔ اے جبرائیل، جب میری امت پل صراط پار کر رہی ہوگی تو میں تو ابھی تیزی سے گزر جاتا، لیکن قیامت میں میری امت پل صراط کیسے پار کرے گی؟ مجھے اس بات کا غم ستاتا ہے۔ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے سامنے یہ کہا ہی تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فوراً جبرائیل کے ذریعے محبوب کو پیغام سنا دیا، اے جبرائیل میرے محبوب سے کہہ دو، محبوب غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے آپ کے وہ امتی جو آپ کے اطاعت گزار ہوں گے، آپ کے فرما بردار ہوں گے، کل قیامت میں جب ان کے پل صراط پار کرنے کی باری آئے گی تو اے محبوب آپ کی امت پل صراط ایسی تیزی سے پار کر جائے گی جیسے تیزی سے بجلی گزر جایا کرتی۔ اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اسی لئے بریلی کے تاجدار فرماتے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ ذرا سوچیں اس موقع پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گناہگاروں سیاکاروں کو فراموش نہیں کیا۔ ارے جب کوئی، میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، جب کوئی آؤٹ آف انڈیا ٹریول کر رہا ہو، پہلی بار بزنس ٹور نہیں ہے، چلیے حج کے لیے جا رہا ہے، عمرہ کے لیے جا رہا ہے، زندگی میں پہلی بار وہ فلائٹ میں سوار ہوا، تو فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد ابھی اگرچہ بیوی بچوں سے جدا ہو کر آیا ہے، غم ہے، لیکن فلائٹ میں بیٹھتے ہی تھوڑی دیر کے لیے سب کچھ بھول جاتا ہے۔ پہلی بار ایروپلین میں بیٹھا، کبھی بغل والی سیٹ کو دیکھے گا، کبھی اوپر دیکھے گا، کبھی نیچے جھانکنے کی کوشش کرے گا، یعنی پہلی بار اس سواری پر سوار ہوا تو تھوڑی دیر کے لیے سب کچھ بھول کر وہ اسی سواری میں کھو جاتا ہے، اس سفر کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن قربان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر آقا کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے کہ جب براق پر سوار ہو کر آپ معراج کے سفر پر چلے، آپ کو بیوی بچوں کا خیال نہیں آتا، آپ کو اپنے دوست احباب کا خیال نہیں آتا، آپ کو اپنی آل اولاد کا خیال نہیں آتا، بلکہ آقا جب چلے معراج کے سفر پر اور براق پر سوار ہوئے تو اس وقت بھی آقا کو سب سے پہلے اپنی گناہگار امت یاد آئی ہے۔ اور صوفیہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لقمہ کھانے کے لیے اٹھاتے تھے تو اپنے ہر لقمے پر اپنی امت کو یاد کیا کرتے تھے، ہر لقمے پر۔ تو اب ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے آقا سے محبت کریں اور اپنے آقا پر درود و سلام بھیجا کریں کہ انشاءاللہ